آج آپ دیکھیں گے سائنس اور حقیقت کے وہ راز جو ہماری دنیا کو اور دلچسپ بناتے ہیں۔ تو چلیے آج کا سفر شروع کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کلوننگ کے بارے میں سنا ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ کلوننگ پر کام کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے؟ سال 2025 تک کلوننگ نے سائنس کی ہڈیاں ہی توڑ کر رکھ دی ہیں۔ چین 2018 میں پہلی بار سائنومولگس منکی کلون ہوئی جو اب تک ایک صحت مند زندگی جی رہی ہے۔ 2022 چین میں آرٹک وولف مایا کلون ہوئی۔ 2025 میں ڈائر وولف پپس تخلیق کیے گئے جن کی جینیاتی ساخت ماڈرن گرے وولفز کے اندر ڈائل وولف ٹریٹس ڈال کر بنائے گئے۔ 2020 بلیک فوٹڈ فیرٹ، اس کے بعد نورین اور 2024 اینٹونیا بھی کلون ہوئی ہیں۔ 2020 میں شیوالسکی ہورسز کی کلوننگ۔ 2022 سے 2023 چین میں ڈی این اے بائیو بینکنگ کے ذریعے سگری اور بلیوں کے کلونز مکمل ہوئے۔ پولیس ڈاگز بھی کلون کر کے تربیت دیے گئے۔ چین میں سپر کاؤز کلون بنائے گئے جو سالانہ 18 ٹن دودھ دے سکتے ہیں، مگر اب تک انسانی کلوننگ عملی طور پر ممکن نہیں ہو سکی، اور متعدد ممالک میں ہیومن ریپروڈکٹیو کلوننگ کو قانونی پابندیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن فرض کریں اگر انسانی کلونز تیار ہونے لگ جائیں تو کیا ہوگا؟ کیا دنیا انہیں جینے کا حق دے گی یا کیا وہ صرف سائنٹیفک پراپرٹی ہوں گی؟ یہ انسانی کنٹرول میں ہوں گے تو ان کے ساتھ انسان کا رویہ کیسا ہوگا؟ یا یہ انسانوں کے لیے کیسے ثابت ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ انہیں بنانے والے ان سے مزدور کا کام بھی لے سکتے ہیں اور دوسرے انسانوں کے لیے ویپن کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور کلوننگ کا سب سے خطرناک خواب ہو سکتا ہے میں کبھی نہ مروں، کلون بنا کر اس میں اپنا دماغ ڈال دیا جائے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کی فطرت پر قابو پانے کی خواہش اسے کیسے دن بدن تباہی کے دھانے پر لے کر جا رہی ہے۔ کیا روح واقعی وجود رکھتی ہے؟ یہ سوال صدیوں سے مذہب اور فلسفے کے دائرے میں گھوم رہا ہے، مگر حال ہی میں 1907 میں کی گئی ایک تحقیق میں ڈاکٹر ڈنکن میکڈوگل نے مرنے والے افراد کے جسمانی وزن کو موت کے فوراً بعد ناپا اور حیرت انگیز طور پر مرنے کے بعد 21 گرام کا فرق آیا۔ وہ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ جسم سے روح نکلنے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ مزید ابھی حال ہی میں سائنس نے سول جیسی دکھنے والی چیز کو اپنے انسٹرومنٹس میں کیپچر کر لیا۔ انٹرنیٹ پر بھی بہت سی رپورٹس میں یہ کلیم کیا گیا ہے اور اس پر بحث جاری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آنے والے وقت میں ہم سول جیسے راز کو جان پائیں گے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج جو کیلنڈر ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا؟ قدیم روم میں جولین کیلنڈر رائج تھا، لیکن اس میں ہر سال 11 منٹ کا فرق آتا رہا۔ صدیوں کے بعد یہ فرق بڑھتا گیا اور تہوار موسموں سے پیچھے ہونے لگے۔ 1582 میں پوپ گریگوری 13 نے ایک نیا کیلنڈر پیش کیا جسے آج ہم گریگورین کیلنڈر کے نام سے جانتے ہیں، اور دلچسپ بات کچھ ممالک نے اسے فوراً قبول نہیں کیا۔ سائنسدان آج کل مرر لائف بیکٹیریا پر کام کر رہے ہیں، یعنی ایسے آرٹیفیشل جرمز جو نیچرلی پائے جانے والے جرم سے بالکل مختلف یعنی الٹے ہوتے ہیں۔ ان کا ڈی این اے سسٹم، اسٹرکچر اور پروٹین سسٹم سب کچھ ہمارے بایولوجیکل سسٹم سے الٹا ہوتا ہے، اسی لیے اسے مرر لائف کہتے ہیں، جیسے کہ رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ۔ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ اگر یہ بیکٹیریا کبھی ریئل ورلڈ میں بن گئے تو یہ ہمارے امیون سسٹم کو کنفیوز کر دیں گے، نہ دوائی کا اثر چلے گا نہ ہی نیچرل پروٹیکشن کا، کیونکہ ہمارے جسم کا سسٹم انہیں ڈھونڈ ہی نہیں پائے گا۔ یعنی یہ ایک انویزیبل تھریٹ کی طرح ہو سکتے ہیں جو کسی بھی فیوچر بایو ڈیزاسٹر کا سبب بن سکتے ہیں۔ مگر یہاں سوال یہ ہے کہ کیا سائنس ایک نیا زندگی کا راستہ ڈھونڈ رہی ہے یا پھر زندگی کو خطرے میں ڈال رہی ہے؟ انڈونیشیا کے جزائر کے درمیان ایک حیران کن لائن موجود ہے جسے والیس لائن کہتے ہیں۔ یہاں بظاہر کوئی باؤنڈری نظر نہیں آتی، نہ دیوار نہ سمندری رکاوٹ، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے دونوں طرف کے جانور ایک جیسے نہیں۔ ایک طرف ایشیائی جانور جیسے ہاتھی، شیر، اور دوسری طرف آسٹریلوی جانور جیسے کینگرو، کوالا۔ یہ لائن سائنسدانوں کے لیے اب تک ایک معمہ ہے کہ قدرت نے یہاں دو الگ الگ دنیایں کیسے پیدا کی۔ آج تک کوئی قدرتی وجہ مکمل طور پر واضح نہیں ہو سکی۔ امید ہے آج کی یہ رینڈم فیکٹس آپ کے لیے دلچسپ رہے ہوں گے۔ ہمارے ساتھ اس دلچسپ سفر میں جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔